باوجود دونوں کے درمیان ایسی محبت اور ایسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں. قرآن اسے مودت کے لفظ سے یاد کرتا ہے. یعنی محبت سے ایک آگے کی چیز ہے جس میں کوئی ظاہری سبب بھی دونوں کے درمیان محبت کے لیے ہونا لازم نہیں ہے. چونکہ دونوں میاں بیوی بن گئے اس لیے دونوں میں بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، جسے قرآن نے مودت کہا. ورحمہ، رحمہ کہتے ہیں رحمت، فیضان کرنے کو، مہربانی کرنے کو. مرد اپنی طرف سے عورت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، فیضان کرتا ہے، اپنی طرف سے فائدہ پہنچاتا ہے. عورت اپنی ذات سے مرد کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو یہ تعلقات زوجین کا اصول قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کو تسکین کا سامان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مودت ان کے دل میں پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے وہ فیضان کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں. رحمت کہتے ہیں کسی کی ذات سے کسی کی ذات کو فائدہ ہو. خدا تعالیٰ رحمان اور رحیم جو کہتے ہیں اس کی ذات سے ساری کائنات کو فائدہ پہنچتا ہے بغیر اس توقع کے کہ اس فائدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ واپس ریٹرن ملے. اللہ تعالیٰ یہ امید نہیں رکھتا، اپنی ذات سے جتنا ہو سکے ساری کائنات کو نفع پہنچاتا ہے. اسے کہتے ہیں رحمت. میاں بیوی کے درمیان بھی یہ رحمت ہے کہ شوہر بیوی کے لیے رحمت اور بیوی شوہر کے لیے رحمت. یہ تیسرا نقطہ ہے تعلقات زوجین کے سلسلے میں قرآن کا اصول ہمارے نزدیک ہمارے سامنے آتا ہے. چوتھا اصول یہ ہے کہ دونوں برابر ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں ہیں. یہ آپ کو تعجب لگے گا، یہ کیا بات میں کہتا ہوں. واقعی یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں، میں نے پہلے کہا، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے دونوں برابر نہیں ہیں. تو فرق ہے میاں اور بیوی کے درمیان، اسے بھی تسلیم کرنا چاہیے. مغرب اس فرق کو نہیں پہچاننا چاہتا. فرق دونوں کے درمیان ہے. عمل میں دونوں یکساں ہیں، انسان ہونے میں دونوں یکساں ہیں، روح کے لحاظ سے یکساں ہیں، اجر کے لحاظ سے یکساں ہیں، لیکن جسم کے لحاظ سے فرق ہے. مرد کا جسم الگ ہے، عورت کا جسم الگ ہے. دونوں کی ساخت الگ ہے، دونوں کی نفسیات الگ ہے، دونوں کا مزاج الگ ہے. تو لہٰذا دونوں کا فریضہ حیات بھی الگ ہوگا، دونوں کا وظیفہ، دونوں کام کرنے کی ذمہ داری دونوں کی الگ ہوگی. اس فرق کو قرآن مجید حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں یہ آیت جہاں اس سے پہلے بھی یہ بات آ گئی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد کے برابر عورت نہیں ہے. مرد اور عورت دونوں یکساں نہیں ہیں، فرق ہے دونوں کے درمیان. لیکن یہ فرق کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت بی بی مریم کے حوالے سے بتایا. یعنی یہ قانون ہے کہ دونوں میں فرق ہے، لیکن فرق ہے بھی تو عورت کتنی اونچی ہے. بی بی مریم کا حوالہ دے کر بتایا کہ کیا بلندی تھی، کیسی انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، علم کا معاملہ ان کا کیسے تھا، روحانی بلندی ان کی کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر کے بتایا. تو مرد اور عورت باوجود یکساں ہونے کے بعض معاملے میں دونوں میں فرق ہے. اس فرق کو تسلیم کیے بغیر کوئی خاندان خوشگوار خاندان نہیں بن سکتا، کوئی گھر مستحکم گھرانہ نہیں بن سکتا. اس فرق کو ہم تسلیم کریں کہ مرد اور عورت ان دونوں کے درمیان لازماً جو ہے فرق پایا جاتا ہے. اب وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک مزاج الگ بنایا، عورت کا مزاج الگ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب دیکھیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام بنایا. قوام کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قوام سے مراد ننگی لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ جب چاہے عورت کا سر کاٹ دے، عورت پر ظالم حکمران کا تصور ملتا ہے. قوام کا مطلب وہ نہیں ہے. قوام کا مطلب ہے نگران کار. قوام کا مطلب ہے ایڈمنسٹریٹر. جو خاندان گھر جب بنے تو اس گھر میں میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک تو اس انسٹیٹیوشن کا ذمہ دار ہونا چاہیے. فیملی جو بیسک انسٹیٹیوشن آف دا سوسائٹی ہے، اس انسٹیٹیوشن کا کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، اور وہ ذمہ دار یا تو عورت ہو سکتی ہے یا مرد ہو سکتا ہے. دونوں میں سے ایک، دونوں کا آپشن ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بعض بنیادوں پر کہا کہ مرد کو جو ہے قوام بنایا گیا اور مرد قوام ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم یہ بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، ایک دوسرے پر فضیلت ہے. بعض معاملے میں مرد عورت سے آگے ہیں، بعض معاملے میں عورت مرد سے آگے ہے. اپنے مزاج، اخلاق، نرمی اور بچوں کو جنم دینے، پرورش کرنے میں باپ سے آگے ہے. باپ محنت کر کے لانے میں اور کمانے میں آگے ہے. دونوں میں ایک دوسرے میں فرق ہے. لیکن بما انفقتم، مرد پر چونکہ اکنامک ذمہ داری، معاشی ذمہ داری ہے، اس لیے کہا گیا کہ مرد جو ہے گھر کا قوام ہوگا. یہ بہت اہم چیز ہے جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. دوسری جگہ قرآن نے یہ بھی بتایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے. جیسے میں نے بتایا کہ فاعل اور منفعل میں سوئی کو ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے کپڑے کے اوپر، زمین کے اوپر کھدال کو ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے. اسی طرح میاں اور بیوی کے جوڑے میں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے یکسانیت رکھا ہے. دونوں جو ہے برابر ہیں، لیکن بعض جگہ دونوں میں فرق ہے. یہ تضاد نہیں ہے دونوں میں. آپ غور کیجئے، دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے. عمل اور اجر کے لحاظ سے یکساں، لیکن مزاج کے حساب سے، ساخت کے لحاظ سے اور کام کے لحاظ سے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کا اصول ہمارے سامنے آتا ہے. لہذا قرآن نے جب دیکھا کہ مرد کو قوام بنایا گیا تو مرد کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا، عورت
عورتوں کے حقوق کو اللہ نے تحفظ کر دیا. قرآن میں خاص کر عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو. چونکہ مرد قوام ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ مرد اپنی قوت کا استعمال کر کے کہیں عورت پر ظلم نہ کر دے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا اور عورتوں کے سلسلے میں بہت سی آیتیں نازل کی کہ ان کے کیا حقوق ہیں. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے, کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس طرح مردوں کے لیے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں. مرد کے لیے کھانا تو عورت کے لیے بھی کھانا چاہیے, مرد کپڑا پہنتا تو عورت کے لیے بھی, مرد کو راحت چاہیے تو عورت کو بھی راحت چاہیے, مرد کو عزت چاہیے تو عورت کو بھی عزت چاہیے. اس میں دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا کہ عورتوں کے حقوق بھی تمہارے ہی جیسے ہیں, تم یہ نہ سمجھو کہ تم سے انفیریئر ہیں. یہ ہے اسلام کا تصور. مرد کو قوام بنایا تو عورت کے حقوق اللہ نے تحفظ کر دیا. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ماؤں کے لیے معروف کے مطابق کھانا کھلانا اور کپڑے کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری میں سے اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بتا دیا. مردوں کے حقوق اللہ نے نہیں گنوایا چونکہ وہ قوام ہے, لیکن عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا, سیف گارڈ کر دیا اور لکھ کر بتا دیا کہ عورتوں کا کھانا اور کپڑا مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر جو ہے معروف کے مطابق انہیں کھانا اور کپڑا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, جو آدمی صاحب حیثیت ہو وہ زیادہ خرچ کرے بیوی پر, جس کو اللہ نے روزی تنگ دی ہو اس کے مطابق وہ خرچ کرے گا. تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ بیوی پر خرچ کرنا کھانا اور کپڑے کے معاملے میں فقہا نے جو باتیں لکھی ان میں سے یہ کہ عورت کی جب شادی کر کے لائیں تو اس کی حیثیت کے مطابق اسے کھانا دینا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, اگر وہ خادم رکھتی تھی میکے میں تو شوہر پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس کے لیے خادمہ کا انتظام کرے, نوکرانی کا انتظام کرے. نمبر تین ہے کہ وہ جس معیار کے گھر میں بسر کرتی تھی مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے رہائش کا بھی انتظام کرے, اس کے لیے گھر کا بھی انتظام کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا پینا صرف یہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں, اگر وہ اپنے گھر میں پھل پھلاری کھاتی تھی, چاکلیٹ کھاتی تھی, میوے کھاتی تھی, ڈرنکس پیتی تھی, اس کا معیار اگر اونچا تھا اس معیار کے مطابق مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اسے دے. صرف یہ نہیں کہ 2 وقت کی روٹی پھینک مارے تاکہ پیٹ بھر لے اور زندہ رہے, نہیں. فقہا نے بہت ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے, آپ پڑھ کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کو کس طرح سے اللہ نے, رسول نے اور اس کے بعد فقہا نے اسے کوڈیفائی کر کے محفوظ کر دیا. چونکہ مرد اگر قوام ہے تو بتا دیا گیا کہ عورت کے یہ حقوق ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ عورت کے لیے دھوبن کا انتظام کرنا, اس کے کپڑے دھونے کے لیے اگر وہ پرفیومز استعمال کرتی تو اس کا انتظام کرنا, وہ خادم رکھتی تھی تو اس کا انتظام کرنا, ان سب کا ذکر کیا کہ عورت کے حقوق اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے. اس کے بعد ایک اور نقطہ آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے, مفسرین نے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھر کس کی طرف, اس کی ملکیت کس کی طرف اشارہ ہے؟ تم اپنی گھروں میں ٹک کر رہو, اس کا مطلب ہے وہ عورت کا گھر ہے. گویا کہ عورت کو گھر فراہم کرنا, اگر انڈیپینڈنٹ گھر چاہتی ہے تو انڈیپینڈنٹ گھر فراہم کرے, اگر کسی وجہ سے انڈیپینڈنٹ گھر فراہم نہیں کر پاتا ہے شوہر تو اس کے لیے ایک اچھا انڈیپینڈنٹ کمرہ ہو, جس میں امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں بات بھی ملتی ہے کہ اس کے لیے ٹوائلٹ کا انتظام بھی ہو. گویا کہ یہ جو آج ہم کہتے ہیں اٹیچ ٹوائلٹ وغیرہ کا تصور اسی زمانے سے بات ہے کہ عورت اپنے کمرے کے اندر تو کم از کم وہ آزاد رہے, وہ ملکہ بن کر رہے, وہ رانی بن کر رہے, نوکرانی بن کر نہ رہے. یہ اس کا مقام ہے. مرد کو اللہ نے قوام بنایا تو عورت کے حقوق اللہ تعالی نے محفوظ کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ مرد کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ کہاں سے لینا چاہیے. مرد اگر اچھا ہے تو اس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اس کی بیوی سے لانا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں. یہ گویا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ نے فرمایا. ایک مرتبہ بی بی عائشہ وغیرہ کو لے کر جو ہے وہ ڈولی میں لے کر جاتے تھے اس زمانے میں جنگوں میں اور دیگر سفر میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی خان کو, جو وہ اونٹ چلاتا ہے تو خوشنما آواز کے ساتھ اونٹ کو بھگایا جاتا ہے, تو اس سے کہا کہ اس کا نام تھا انجشا, انجشا ذرا آہستہ چلو, اور ان ڈولی کے اندر جو ہے شیشے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں عورتیں بڑی نازک ہیں, ان کا خیال کرو, وہ بہت نازک شیشوں کی طرح نازک ہیں, کہیں تیز نہ چلو کہ شیشے ٹوٹ نہ جائیں. یہ بھی آپ نے گویا کہ انجشا کو کہا, آپ کے نوکر کو کہا. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سے حدیثیں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو تحفظ کیا. قرآن نے بھی آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت قبول کرو, اس لیے کہ وہ پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں, اور پسلی کی ہڈی سے پیدا کرنے کا مطلب وہ ٹیڑھی یہ نہیں ہے, بلکہ عورت عہد رسالت میں نام کی ایک کتاب ہے جس میں عبد الحلیم ابو شقہ نے لکھا ہے عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی کا مطلب یہ
ہے کہ وہ نرم ہڈی ہوتی ہے. آدمی تھوڑی پیر کی ہڈی کو چبا کر کھاتا ہے لیکن پسلی کی ہڈی کو چباتا ہے. تو عورت نرم ہوتی ہے اس لیے نرم ہے، اس لیے توڑنا تو اسے احتیاط سے استعمال کرو. اس کے حقوق کے تحفظ کیے گئے. یہ ہے تعلقات زوجین کے قرآنی اصول کہ قرآن کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے ساری کائنات کے اندر. آفاقی جو اصول زوجیت کا وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد یہ ہے کہ دونوں کے درمیان قریب آنے کا جو مستند طریقہ، جو قدیم طریقہ ہے وہ شادی کا، لیکن مغرب نے بے رہروی اختیار کی اور زوال زدہ ہوا مغرب اور اس شادی کے تقدس کو اس نے گرا دیا. قرآن بتاتا ہے کہ دونوں مساوی ہیں عمل میں اور اجر میں اور انسان ہونے کے ناطے، لیکن اس کے باوجود دونوں میں فرق بھی پایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے وہ فریق ہیں، ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق نہیں ہیں. ایک دوسرے کے رفیق ہیں، فریق نہیں، پارٹی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے پارٹ ہیں. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مرد قوام ہوتا ہے، اسے ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے اور عورتوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محفوظ کر دیے. انہیں کچھ باتوں پر آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیویوں کے سلسلے میں نرمی کا اور بھلائی کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کے اندر خوشیاں اور مسرتیں نازل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.